رمضان المبارک کے بعد جن دنوں میں نفلی عبادات کا سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جنہیں عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی گئی۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ بہت سے مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہی لکھا کہ اس آیت میں جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی گئی ہے اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ یہ بہت فضیلت کی راتیں ہیں اور بہت فضیلت کے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، تب بھی انہی دنوں کا عمل زیادہ محبوب ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جائے اور واپس نہ آئے یعنی شہید ہو جائے تو اس کے اجر تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان دنوں میں سے یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ پھر ان میں سے 9 ذی الحجہ کے روزے کی خاص فضیلت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیں گے۔